الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین و سامعات، گزشتہ درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، اور یہ وہ بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دے دی ہے۔ اس میں کسب یعنی کمانے کا، یعنی اس میں کوئی کما کر یا کوئی اعمال کر کے یہ فضیلت حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو دے دی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کی صفات کو بیان فرمایا تھا کہ وہ خاوند کی تابعداری کرتی ہیں، خاوند کی پیٹھ پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، مال و اولاد کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو عورتیں نافرمانی کرتی ہیں، اپنی خاوند کی اطاعت نہیں کرتی، تو ان کو سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، واعظ کرو۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو جدائی پیدا کر دو، جدا ہو جاؤ ان سے، اور جدائی بھی صرف سونے کی حد تک ہو، بستر کی حد تک ہو، مکان جدا نہیں کرنا۔ اور پھر بھی اگر وہ سمجھ نہیں رہیں، اطاعت نہیں کر رہی، تو ان کو تھوڑا بہت مار سکتے ہو، لیکن مارنے کی حد یہ ہے کہ چہرے پر نہیں مارنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ شریف لوگ ایسا نہیں کرتے، یعنی شریف لوگ اپنی عورتوں کو نہیں مارتے۔ پھر بھی اگر مرد نے عورت کو کچھ نہ کچھ ضرب مار دی، اگر مار دیا اس کو، تو اس کا بدلہ نہیں ہے اور مرد سے انتقام نہیں لیا جائے گا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، تمہارا کہنا مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر تم ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، ان پر الزام لگانے کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ جب انہوں نے اطاعت کر لی، تمہاری بات کو مان لیا، اب ان پر کوئی الزام نہ نکالو کہ تم ایسی تھیں ویسی تھیں، یا جو ماضی میں جو چیزیں ہوئی تھیں ان کا دوبارہ ذکر نہ کرو، اور پھر بعد میں بھی ان پر کوئی الزام ان کو نہ دو۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، بس ان پر کوئی راستہ الزام تلاش نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ بلند ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، بلند ہے، اللہ تعالیٰ اوپر بڑی ذات ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، کہ تم ان پر کوئی الزام نہ نکالو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم کو ڈر ہو آپس میں مخالفت کا، آپس میں ضد کا ڈر ہو، یعنی کہ ابھی بھی معاملات سیدھی نہج پر نہیں آ رہے، معاملات کوئی صحیح نہیں ہو رہے، پھر بھی میاں بیوی کے آپس میں ضد لگی ہوئی ہے، مخالفت لگی ہوئی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم کو ڈر ہو آپس میں مخالفت کا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، بس ایک حاکم مقرر کرو، ایک حکم مقرر کرو جو فیصلہ کرے، من اہلہ، خاوند کے گھر میں سے، خاوند کے آل میں سے ایک بندہ مقرر کرو، وحکما من اہلہا، اور عورت کے گھر سے بھی اور عورت کے اہل میں سے بھی ایک حکم مقرر کرو جو منصف ہو، ادھر سے بھی منصف ہو، ادھر سے بھی منصف ہو۔ اور اس میں یہ ہے کہ ان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو، استعداد ہو، اور یہ ہے کہ ان کی نیت بھی اچھی ہو، اور وہ نیت صالح نیت رکھتی ہوں۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں صلح کرنے کا ارادہ کریں گے، یعنی وہ دونوں حاکم جو میاں بیوی کے اہل کی طرف سے، خاندان کی طرف سے مقرر کیے گئے، اگر وہ صلح چاہتے ہیں، اصلاح کرنے کا ارادہ کریں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، یعنی جو دونوں ہوں گے حاکم، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اور اس میں تو اللہ تعالیٰ ان کے کام میں امداد فرمائیں گے، یعنی ان دونوں حاکموں کی بھی امداد فرمائیں گے، اور میاں بیوی میں بھی اتفاق پیدا کر دیں گے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ان کی نیک نیت ہونے چاہیے، نیک نیت ہونے چاہیے، اور دوسری یہ ہے کہ ان کا کام صرف اور صرف یہی ہے کہ صلح کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی وکیل بن جائیں یا کوئی تیسرے بن جائیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ وہ صرف اور صرف میاں بیوی کی طرف سے حاکم ہوں گے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے، صلح چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خبردار بھی ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خبردار بھی ہے۔ اس سے ابھی بہت سارے معاملات نکلتے ہیں جن میں
ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی خاندانی معاملہ ہو، گھریلو معاملہ ہو تو گھر کے اندر ہی نمٹا دینا چاہیے، اس میں بہت اچھی بات ہے۔ اگر معاملہ عدالت میں جائے گا پھر بہت سارے راز کھل جائیں گے اور اپنی خاندان کی بدنامی کا سبب بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اور قرآن و حدیث کے احکام کا منشا یہی ہے کہ بات گھر کے اندر ہی بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے فرمان جاری کیا تھا اپنے قاضیوں کو کہ رشتہ داروں کے مقدمات کو انہی میں واپس کر دو، رد القضاء بین ذوی الارحام حتی یصطلحوا فإن فصل القضاء یورث الضغائن، کہ رشتہ داروں کے مقدمات کو انہی میں واپس کر دو تاکہ وہ خود برادری کی امداد سے آپس میں صلح کی صورت نکال لیں، کیونکہ قاضی کے پاس معاملہ آئے گا، قاضی اگر فیصلہ کرے گا تو دونوں خاندانوں میں کینہ پیدا ہو سکتا ہے، عداوت پیدا ہو سکتی ہے، ضغائن۔ تو اگر وہ خود کوئی معاملہ حل کر لیں، دونوں خاندان بیٹھ جائیں تو یہ بات بہت اچھی ہے۔ اس سے یہ بھی نکل آ سکتا ہے کہ جو پنچایتیں ہوتی ہیں علاقوں میں تو وہ صحیح ہیں، اگر وہ صحیح طریقے کے مطابق، شریعت کے مطابق فیصلہ کریں تو وہ ان کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے، ان کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، لیکن اس میں دونوں فریقین کی رضامندی ضروری ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اب آگے بہت سارے مختلف احکام آ رہے ہیں، پیچھے مردوں کے حقوق کا ذکر تھا، اب اللہ تعالیٰ نے بہت سارے طبقات کے، یتیم ہے، مسکین ہے، والدین ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا ہے، اور اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق، اور اسی طرح مسافروں کے، غلاموں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو یہ آیت بہت ہی جامع آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاشرے کے طبقات کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ رب تعالیٰ اکیلا ہے، اپنی ذات میں، صفات میں اکیلا ہے، اور اپنی وحدانیت میں اکیلا ہے، عبادت کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو رب تعالیٰ اکیلا ہے، تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا اس کے دل میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرے گا، تو وہ آگے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا، بندوں کے حقوق کو بھی ادا نہیں کرے گا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو بھی، شیئا، کسی کو بھی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے والدین کا حق آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے رضا الرب فی رضا الوالد، کہ رب تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو والدین کی بہت حقوق ہیں، اگر ایک انسان کے والدین اولاد کے حقوق میں کوتاہی کر رہے ہیں تو پھر بھی اولاد کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لڑکا اپنے والدین کا مطیع و فرمانبردار ہو، جب اپنے والدین کو عزت و محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ہر نظر میں اس کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ والدین کی فضیلت، والدین کی احسان، نیک سلوکی کی بہت فضیلت ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کرنی کہ ان کا دل دکھے، ان کی دل آزاری ہو۔ والد اور والدہ دونوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھو، ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ قریبی رشتہ داروں کے بھی بہت حقوق ہیں، قریبی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھو۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے حقوق کا خیال رکھو، یتیموں کی بھی بہت حقوق ہیں جو سورۃ النساء کے شروع میں ہم نے پڑھ لیے ہیں، کہ یتیم کا جو لوگ مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور جو کسی یتیم بچی کی کفالت کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور وہ جس طرح دو انگلیاں اکٹھی ہیں اسی طرح ہم دونوں اکٹھے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے رشتہ داروں کے حقوق آئے، پھر اس کے بعد یتیموں کے حقوق آئے۔ والمساکین، مسکینوں کے حقوق کا خیال کرو، جو لوگ فقیر ہیں، جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، ضرورت کی چیز نہیں ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھو، ان کے کھانے پینے کا، ان کے لباس کا، ان کے خرچے کا خیال کرو۔ والجار ذی القربى، جو قریبی پڑوسی ہے، جو قریبی ہمسایہ ہے، اس کا خیال کرو۔ والجار الجنب، اور جو دور کا پڑوسی ہے، ایسا پڑوسی ہے جو اجنبی ہے، اس کا بھی خیال کرو۔ اب یہ اس کی تفسیر مختلف ہے، ایک صحابی اس کی یہ تعریف کرتے ہیں، ابن عباس نے اس کی یہ تفسیر کی ہے
کہ جار ذی القربہ قریبی پڑوسی سے مراد رشتہ دار پڑوسی ہے، اور جار الجنب دور کے پڑوسی سے مراد جو رشتہ دار نہیں ہے وہ مراد ہے۔ بعد میں یہ کہا ہے جار ذی القربہ عام پڑوسی مراد ہے، جار الجنب سے مراد کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے، غیر مسلم پڑوسی ہے تو اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ مجھے پڑوسی کی رعایت و امداد کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی رشتہ داروں کی طرح وراثت میں شریک کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی محلہ کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور بہتر وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہے۔ تو پڑوسیوں کے حقوق کی بہت تاکید آئی ہے۔ وابن السبیل والصاحب بالجنب، پڑوسی حقوق کے بعد والصاحب بالجنب، اور جو پاس بیٹھنے والا ساتھی ہے اس کا خیال کرو۔ اب جو پاس بیٹھنے والا ہے، دفتر میں اس پاس بیٹھنے والا ہے، کوئی کام کر رہے ہیں، صنعت میں ہیں یا کوئی دفتر میں ہیں یا کمرے میں ہیں یا سفر پر جا رہے ہیں، ہوائی جہاز میں، ریل میں، گاڑی میں، کہیں پر بھی ساتھ بیٹھنے والا بندہ ہے تو اس کے حقوق کی رعایت کریں۔ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اس کی دل آزاری ہو، اور سگریٹ پی رہے ہیں دھواں اس کی طرف نہ کریں، مفتی شفیع صاحب نے یہ بات لکھی ہے۔ اور اسی طرح پان کھا رہے ہیں، نسوار ہے اس کی طرف نہ پھینکیں، تھوک اس کی طرف نہ پھینکیں، تو اس کے حقوق کا بھی خیال کریں۔ اور اگر جگہ تنگ ہو تو اس کو بھی جگہ دیں، یہ نہیں کہ گاڑی میں جا رہے ہیں اور ساری سیٹ پر خود ہی بیٹھ گئے، بلکہ نہیں، یہ دیکھیں کہ جتنی میری جگہ ہے اس کی بھی اتنی ہی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تاکید فرمائی۔ ہمارا دین بہت جامع ہے، اسلام بہت ہی پیارا دین ہے، اس میں چھوٹے سے لے کر بڑوں کی بھی حقوق ہیں، چھوٹوں کی بھی حقوق ہیں۔ والصاحب بالجنب، جو ساتھ بیٹھنے والا ہے، چاہے کمرے میں ہے، چاہے مسجد میں ساتھ ہے، چاہے دفتر میں ہے، چاہے کہیں فیکٹری میں ہے، چاہے مزدوری کر رہے ہیں ساتھ ہے، چاہے سفر میں ساتھ ہے، تو اس کا خیال کرنا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے حقوق کا خیال کرو۔ مسافر چاہے اپنے علاقے میں اس کے پاس بہت مال ہو، لیکن وہ تمہارے پاس مسافر بن کر آئے تو اس کے حقوق کا خیال کرو، جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرو۔ اگر کوئی مسافر غریب ہے تو اس کی امداد کرنا بھی ضروری ہے، اس کی امداد کرو جتنی وسعت ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی غلاموں کے حقوق کا خیال کرو، جو نوکر ہیں، جو ملازم ہیں، ان کے حقوق کا بھی خیال کرو۔ اگرچہ اس کا صحیح مدلول تو غلام ہے، لیکن آج کے دور میں جو ملازم ہیں، جو نوکر ہیں، جو خادم ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، ماتحت ہیں، ان کا خیال کرنا ہے، یعنی ان کی جو تنخواہ مقرر ہے، تنخواہ ان کو وقت پر دی جائے، ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا ہے، ان کو اچھا پہنانا ہے، اور اسی طرح خرچہ وغیرہ دینے میں بخل نہیں کرنا، اور اسی طرح ان پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا۔ تو یہ بہت سارے حقوق ہیں کہ جو ماتحت ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو جو اترانے والا ہو اور جو بڑائی کرنے والا، تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے بنیاد یہ ہے کہ جو بندہ متکبر ہوگا وہ حقوق ادا نہیں کرے گا، اور جو بندہ متواضع ہوگا، عاجزی کرنے والا ہوگا، وہ ان سب کے حقوق ادا کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایسا کوئی شخص نہیں جا سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے مقدار تکبر ہو۔ تو صحابہ کرام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے جو چاہتے ہیں کہ ان کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بات ایسی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہیں، اور یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ خوبصورتی اختیار کرنا، جمال اختیار کرنا، یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر تو یہ ہے بطر الحق، حق کو رد کرنے کا، حق بات کو ٹھکرانے کا نام تکبر ہے۔ حق بات کو نہیں مانتے اور اپنی منواتے ہیں، یہ تکبر ہے۔ وغمت الناس، اور لوگوں کو ذلیل سمجھتے ہیں، یہ تکبر ہے۔ تو تکبر کی تعریف یہ ہے کہ بطر الحق، حق کو ٹھکرانا، وغمت الناس، اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اور جو یہ سارے حقوق ہیں، یتیم، مسکین، رشتہ دار، دور کا پڑوسی، قریب کا پڑوسی، رشتہ دار پڑوسی، اسی طرح مسافر ہے، والدین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق، ان سب حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔